قربانی کے مسائل عرض کر رہا تھا۔ آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو صاحب نصاب نہیں، اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن وہ پورا سال پیسے جوڑتا رہتا ہے۔ سال کے آخر میں قربانی کے مہینے میں اس کے پاس 50,000 یا 60,000 روپیہ ہو جاتا ہے، قربانی لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ قربانی کا جانور لے کر ذبح کرے گا تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ تو میرے عزیز بھائی، اللہ تعالیٰ اس کا شوق مبارک کرے۔ بڑا اچھا شوق ہے کہ پورا سال آدمی پیسے جمع تھوڑے تھوڑے کرتا رہے، تو اس انداز کے ساتھ پیسے جمع کر کے جانور لے کر ذبح کرنا بالکل جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ تو ادا نہیں کرتا، سال کے بعد جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، لیکن وہ قربانی کا جانور لے کر ذبح کرتا ہے، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ تو میرے عزیز بھائی، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا یہ ایک الگ بات ہے، وہ الگ گناہگار ہوگا، لیکن اگر وہ قربانی کرے گا تو اس کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا جو گوشت ہے یہ محرم الحرام کے مہینے میں نہیں کھانا چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائی، یہ بالکل اللہ معاف فرمائے اللہ کے حکم کو توڑنے والی بات ہے، ایک نئی بدعت جاری کرنے والی بات ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں قربانی کا گوشت اگر رکھا ہوا ہے تو کھانا بالکل جائز ہے، اس کو حرام کہنا گناہ ہے۔ تو حلال جو چیز ہے اس کو تو اللہ کے نبی کو بھی اختیار نہیں کہ اس کو وہ حرام قرار دے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آج کے بعد شاید نہیں پیوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا تھا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے کملی والے کہ میں نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے آپ نے اس کو کیوں حرام قرار دیا ہے؟ تو لہذا چیز کو حلال کو حرام قرار دے دینا یہ تو نبی کے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ تو لہذا کتنی جسارت ہے، کتنی جرت ہے، کتنی حد درمی ہے اور کتنی جہالت ہے کہ آدمی یہ کہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے محرم الحرام کے مہینے میں آدمی نہیں کھا سکتا۔ یہ غلط بات ہے۔ محرم الحرام کے مہینے تک اگر کسی آدمی نے گوشت رکھا ہوا ہے تو اس کا کھانا بالکل جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے قربانی کے موضوع پر کہ قربانی کا جو جانور ہے ذبح کرتے وقت کیا اس کا جو منہ ہے، جو اس کا چہرہ ہے، قبلے کی طرف کرنا ضروری ہے؟ تو میرے عزیز بھائی، سنت عمل یہی ہے، پسندیدہ عمل ہے کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ اگر نہ بھی ہو تو لہذا اس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ اور یہ بات کہنا کہ اس کا چہرہ اگر قبلے کی طرف نہیں ہوگا تو قربانی یہ غلط ہوگی، خراب ہوگی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر قبلے کی طرف منہ نہیں بھی ہوتا تو قربانی بالکل جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ دوسری منزل پر جانور کو ذبح کرنا، اس کی قربانی کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی زمین پر کرنا ہی افضل ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے زمین پر کیا تھا۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ دوسری منزل پہ قربانی دیتے ہیں، بعض تیسری منزل پہ دیتے ہیں، ان کی جائز ہے کہ نہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، چاہے آپ زمین پر قربانی کریں، چاہے آپ پہلی منزل پہ کریں، دوسری پہ کریں، تیسری پہ کریں، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ زمین پر قربانی کرنا بھی جائز ہے اور چھت کے اوپر بھی قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے قربانی کے جانور کو سارے گھر کا چکر لگانا یہ کیسا ہے؟ تو میرے عزیز بھائی، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان مبارک ہے، جو بدعت جاری کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اسلام کی دیوار کو دھکا دیتا ہے۔ تو لہذا بدعتی آدمی کو ہدایت نہیں مل سکتی، شرابی کو ہدایت مل سکتی ہے، زانی کو ہدایت مل سکتی ہے، تو میرے عزیز بھائی مشرک کو ہدایت مل سکتی ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں، لیکن جو بدعت کرتا ہے اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اس کو وہ اچھا سمجھ کے کرتا ہے، اس کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ تو جو آدمی جس عمل کو ثواب سمجھ کے کرتا ہو، نیکی اور عبادت سمجھ کے کرتا ہو، کیا اس کو وہ چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں جو بدعتی آدمی ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی کا فرمان مبارک بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعتی آدمی کا احترام نہ کرو۔ لہذا میرے عزیز بھائی، جانور کو پورے گھر کا چکر لگوانا برکت کے لیے یہ بدعت ہے، یہ اسلام میں کوئی طریقہ نہیں، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔